بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکرواری بیج، جمعہ بیج۔ شکروار کے معنی ہیں روز جمعہ اور بیج کے معنی ہیں چاند رات۔ چنانچہ شکرواری بیج سے مراد وہ جمعہ ہے جس دن چاند رات۔ ہمارے پیروں کی تعلیمات کے مطابق اس دن ہند کی روایت سے تعلق رکھنے والے تمام اسماعیلی روزہ رکھتے ہیں۔ اس مقدس عمل کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب ہمارے پیر اسماعیلی مذہب کی دعوت کے لیے ہندوستان تشریف لائے، اس وقت ان مقامی لوگوں کے پاس جنہیں آپ لوگوں نے دعوت دی، مختلف قسم کے اعمال پائے جاتے تھے جن کا تعلق ان کے آبائی مذہب سے تھا۔ ہندو علوم کے مطابق زمانے کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر دور کو ایک جگ کہتے ہیں۔ ان جگوں کے نام کرتا، تریتا، دوآپر اور کل جگ ہے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس ہر دور یعنی جگ میں مختلف دن کے روزے مخصوص تھے جنہیں وہ ورت بھی کہتے تھے۔ کرتا جگ میں پیر کے روز اگر چاند کی 11 تاریخ ہوتی، تریتا جگ میں منگل کو اگر چاند کی 14 تاریخ ہوتی، اور دوآپر جگ میں اگر بدھ کو چاند کی 15 تاریخ ہوتی تو وہ روزہ یعنی کہ ورت رکھتے تھے۔ چنانچہ ہمارے پیروں نے ہمیں اسماعیلی مذہب سے روشناس کرانے کے بعد اپنی حکیمانہ تعلیم کی روشنی میں موجودہ دور یعنی کہ کل جگ میں ہمارے لیے یہ روزہ یا ورت مقرر فرمایا کہ اگر جمعے کے روز چاند رات ہو تو اس دن روزہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں گنانوں میں متعدد جگہوں پر اس کا بیان آیا ہے، جیسا کہ پیر شمس فرماتے ہیں کہ ترجمہ: چاند رات کا روزہ رکھا کرو جبکہ جمعہ ہو، اس وقت سکریت لے آؤ اور دھرم یعنی مذہب کے اعمال انجام دو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ترجمہ: ستگور فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو شکرواری بیج پر عمل کرے گا اور پورے یقین کے ساتھ قائم کرے گا، اس بندے کو نجات ملے گی اور یقیناً ہمارا دیدار نصیب ہو۔ شکرواری بیج کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے پیروں کی دعوت کے وقت مقامی لوگوں کے پاس جو کیلنڈر رائج تھا وہ شمسی اور قمری اسلامی کیلنڈر سے تھوڑا سا مختلف تھا، جس کو وکرم کہتے ہیں۔ اس کے مطابق مہینہ 28 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق پہلی تاریخ کو ایکم اور دوسری کو بیج کہتے ہیں اور جمعے کو شکروار کہتے ہیں۔ ان کے حساب کے مطابق چاند رات مہینے کی دوسری تاریخ کو ہوتی ہے اور جس کو وہ بیج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اگر یہ چاند رات جمعے کو آ جائے تو اسے شکرواری بیج کہتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے شکرواری بیج کے عمل کو مقرر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، کیونکہ اس کی دعوت کا مقصد ہی اس علاقے کے لوگوں کی روح اسلام سے روشناس کرانا تھا۔ پس اسلام میں چاند رات اور جمعہ دونوں کی اہمیت ہے۔ حضرت سلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو مسرت کا اظہار فرماتے اور یہ دعا پڑھتے کہ اے خدا، اس چاند کو ہم پر یمن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، میرا اور تیرا پروردگار اللہ۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو پہلے 3 مرتبہ فرماتے یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے، پھر 3 مرتبہ فرماتے میں اس خدا پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا، اور بعد میں فرماتے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو فلاں مہینہ لے گیا اور فلاں مہینہ لے آیا۔ اسی طرح چاند رات کے متعلق حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا یہ دن نئے چاند کا ہے اور یہ سکھ اور روحانی سکون پیدا کرے گا۔ اسی طرح دین اسلام میں یوم جمعہ کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سلم کا ارشاد ہے کہ پورے ہفتے میں جمعہ سب سے اہم دن ہے اور اس دن جو نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس دن دعا جلد قبول کی جاتی ہے، نیکوکاروں کو اس دن اعلیٰ روحانی درجات عنایت کیے جاتے ہیں۔ خدا نے تمام جگہوں میں مکہ کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، رمضان کے تمام مہینوں میں اعلیٰ قرار دیا ہے اور جمعے کو ہفتے کے تمام دنوں میں اعلیٰ قرار دیا ہے۔ یوم جمعے کو اور بھی بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا یوم الفضل یعنی مہربان کا دن،
یوم البرکات یعنی برکتوں کا دن، یوم الرحمت یعنی رحمتوں کا دن وغیرہ۔ لفظ جمعہ جمع سے نکلا ہے۔ اس مادے کا دوسرا مطلب جامع ہے یعنی جمع کرنے والا۔ چنانچہ روز آدینہ یعنی شکروار کو یوم جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مومنین جتنی مسافت سے ممکن ہو خداوند تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے جمعہ تمام مومنین کو جمع کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جمعے کی شب میں فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ صبح سے شام تک عمل نامے میں محمد اور آل محمد پر درود و سلام ہی لکھا کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن روز اعمال کا ثواب دگنا ملتا، اس دن تم صلوات صدقہ زیادہ کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی شب بھی روشن ہے اور دن بھی روشن ہے۔ چنانچہ یہ ایک سادہ اور معقول بات ہے کہ اگر روز جمعہ اور چاند رات دنوں میں مبارک مواقع ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو مومنین کو چاہیے کہ وہ ظاہری و باطنی نظم و ضبط کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جائیں اور حتی المکان عبادت اور بندگی میں مشغول رہیں۔ بس معلوم ہوا کہ شکرواری بیج ہمارے پیروں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ اور ہماری شاندار روایت میں سے ایک اہم روایت ہے، اور جیسا کہ امام زمان کی خواہش ہے، ہر دیندار اس شاندار روایت کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔